السلام علیکم ویورز، گائز، فرینڈز اور اسٹوڈنٹس، یوٹیوبرز، دیکھنے والے سب کو السلام علیکم۔ میں بڑا دکھی ہوں، رنجیدہ ہوں کہ جو مینار پاکستان پہ ہماری بیٹی کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا، وہ بڑا تکلیف دیتا، بہت زیادہ۔ ہاں، لیکن اس کی وجوہات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک وجہ نہیں ہے، کئی وجوہات ہیں۔ بالکل۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو جاہل ہے، ان پڑھ لوگ، سویلائزڈ نہیں ہیں، مہذب نہیں ہیں، تہذیب یافتہ نہیں ہیں، ان کی اکثریت ہے۔ دوسرا، اوپر سے سوشل میڈیا کی بہت ساری ایپس ایسی ہیں جو غیر ذمہ دارانہ قسم کی وہ ویڈیوز کو الاؤ کرتے ہیں، وہ ان کے اثرات بھی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ تعلیم کی کمی ہے انتہائی شدید۔ یہ ہمارے لیے، عوام کے لیے، یوٹیوبرز کے لیے، ٹک ٹاکرز کے لیے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے ہی، لیکن یہ حکومت کے لیے، پولیس کے لیے، انتظامیہ کے لیے بھی اتنی ہی خطرے کی گھنٹی ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ ایک ایونٹ ایسا جو کہ 14 اگست ہے، جس میں مینار پاکستان ہے، وہاں پہ اگر پولیس موجود نہیں ہے، یا پولیس یہ سمجھتی ہے، یا ڈی سی او صاحب یہ سمجھتے ہیں، یا ہمارے چیف منسٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی غلطی ہے۔ یہاں پہ تو 4 بندے اکٹھے ہو جائیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا خوفناک بات ہو جائے گی۔ بالکل۔ اتنا جاہل معاشرہ کہ یہاں موب سائیکالوجی ایک کہتے ہیں، جو پولیس کو پڑھایا جاتا ہے، ہجوم کی نفسیات، کہ جہاں پہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، وہاں کوئی ایک بھیڑ چال میں نعرہ لگا دے گا، سارے اس کے پیچھے لگ کے توڑ پھوڑ کرنے لگ جائیں گے، کسی کو مارنے پیٹنے لگ جائیں گے، اگریشن میں آ جائیں گے، غصے میں آ جائیں گے۔ یہ پولیس کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ یہ ساری چیزیں نظر انداز ہوئی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ان کو وہ جو گھٹیا اور وہ جو غلیظ ذہنیت والے لوگ ہیں، وہ جو لڑکے وہاں پہ تھے جاہل، اور ان کے ماں باپ جو ہیں جنہوں نے ان کی اچھی تربیت نہیں کی، ان کو مورد الزام ہم ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد وہ جو لڑکی ہے، وہ ہماری بیٹی قابل احترام ہے ہمارے لیے، لیکن آپ ایک دن پہلے کیا کیا اس نے ٹک ٹاک پر ویڈیو بنائی کہ میں نے جانا ہے، مینار پاکستان آنا ہے، تو میرے جتنے بھی فینز ہیں وہ سب آئے، یعنی ایک میٹ اینڈ گریٹ کی طرح تھا، جو کہ اس کو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ ہاں، اور اگر بتا بھی دیے تو اس کو ایسی جگہ پہ میٹ اینڈ گریٹ کرنا چاہیے تھا جہاں پر اس طرح کے جو بھی جاہل لوگ ہیں وہ نہ آئے، اوباش نوجوان۔ بالکل۔ ہاں، اچھا، میں اس میں آپ کو میں میٹ اینڈ گریٹ کا بتاؤں۔ یہ ہمارے یوٹیوبرز ہیں، مثلاً شامیر ہے، شاویر ہے، ڈکی ہے، وہ جو شام ادریس ہے، اور جو لوگ ہیں، یہ جب میٹ اینڈ گریٹ پہ جاتے ہیں تو سب سے زیادہ وہاں پہ کس بات کا خیال رکھتے ہیں؟ سیکیورٹی کا۔ بالکل۔ کوئی بھی سیلیبریٹی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ شاہ رخ خان کو دیکھیں، سلمان خان کو دیکھیں، ہمارے شان کو دیکھیں، ہماری جو ایکٹریسز ہیں، ٹی وی کی اداکار ہیں، فلموں کے، ان کو دیکھیں، وہ بغیر سیکیورٹی کے، باڈی گارڈز کے کبھی نہیں جائیں گے، موب میں، لوگوں میں نہیں جائیں گے، کیونکہ فین 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک فین ہوتا ہے جو تہذیب یافتہ ہے، مہذب ہے، دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے میں اس کو تھپڑ مار دوں، اس کو میں انڈا مار دوں، میں کسی طریقے سے اس کی شرٹ پکڑ لوں، میں کوئی دھکا دے دوں۔ یہ لوگوں کی ذہنیت ہے، یہ موجود ہیں ہمارے دیکھنے والے۔ میں یوٹیوبر جو ہے نا، یہ بچے شائستہ ہیں، آپ لوگ سارے سمجھدار ہو، شائستہ ہو، اچھے گھروں سے ہو، لیکن کچھ لوگ نہیں بھی ہیں۔ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو سکول کا منہ نہیں دیکھا، جو میٹرک سے بھاگ گئے ہیں، جو کالج نہیں گئے، ان سے آپ کس طرح کی توقع رکھتے ہیں؟ اور کئی تو پڑھے لکھے جاہل ہیں، جو جاتے بھی ہیں اسکولوں کالجوں میں، تماشے نہیں لگا دیتے۔ وہ لڑکی نے سب سے پہلی غلطی یہ کی کہ ایسی ایک تقریب کو، ایسے اکٹھا، اور ہجوم کو، تقریب نہیں تھی، ہجوم اکٹھا تھا، جس کو وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اب ذرا اس کی بات سنیں کہ میں تو ادھر چلی گئی، میں تو لباس بھی یہ تھا، وہ تھا۔ پاکستان کی بیٹیوں نے کی یہ سزا ہے۔ میں وہاں پہ کوئی فحاش کپڑے نہیں پہن کر گئی تھی، میں نے آج تک کوئی فحاش ویڈیو نہیں بنائی، بلکہ کپڑے نہیں پہنے، میں ایک پراپر ڈریس میں تھی۔ میں نے 14 اگست کے لیے نیو ڈریس سلوایا تھا، میرے دیکھنے سے پہلے سب کچھ میرا اتار لیا گیا۔ دیکھا،
یعنی اس نے یہ تصور کر لیا کہ میں نے لباس ٹھیک پہن لیا ہے تو میں لوگوں میں کچھ کر چپ کر کے جا رہی ہوں، اور وہ فحاشی کا بھی اس کو پورا لفظ بھی نہیں آ رہا کہ لباس میرا فحاشی نہیں تھا، یہ تھا فحش کو وہ، یہ ان کی آپا جی کی بھی تعلیم جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہے اتنی، میں شرط لگاتا ہوں۔ بالکل، ان کو تو چاہیے تھا کہ ایسی جگہ پہ تو میٹ اینڈ گریٹ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور چلو اگر کر بھی لیا ہے تو سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی، گارڈز ہونے چاہیے تھے ساتھ، پولیس نہ ساتھ ہو تو ذاتی گارڈز ہوں، اپنے عزیز ساتھ ہوں، بہن بھائی کو اس طرح کو فیملی کا، اور درمیان میں آپ جا کے تو اپنی آپ سیلفیاں اور ٹک ٹاک اور فلاں بنا رہی ہیں، ویڈیوز بنا رہی ہیں، یہ تو سیدھا سیدھا بے وقوفی والا عمل تھا۔ میں سارے یوٹیوبرز کو، سارے ٹک ٹاکرز کو، سارے سنیک ویڈیوز والوں کو، سب کو یہ میں کہوں گا کہ بھائی آپ لڑکے ہوں یا لڑکی ہوں، آپ جہاں بھی جائیں موب میں، ہجوم میں کبھی اکیلے نہ جائیں، آپ ہجوم میں کبھی سیکیورٹی کے بغیر نہ جائیں، آپ کبھی انتظامیہ کو اطلاع دیے بغیر نہ جائیں، اور کبھی آپ ان پلینڈ نہ جائیں کہ ایونٹ تو وہ اوپن ایونٹ ہے، اس میں کون ذمہ دار بنے گا؟ بالکل، اس واقعے نے تو پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے، پوری حکومت کو ہلا کے رکھ دیا ہے، ان کو سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یار پاکستان ابھی ہمارا اس لیول پہ نہیں پہنچا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ تعلیم تو چلو میں کہتا ہوں پھر بھی عام ہو گئی ہے، پرائیویٹ سکول کالجز ہیں، سرکاری سکول کالجز یونیورسٹیاں ہیں، لیکن تربیت کہاں ہے؟ تربیت جو ماں باپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے، اسکولوں کالجوں میں ہوتی ہے، آپ نے سڑک کیسے پار کرنا ہے، آپ بڑے چھوٹے کی عزت کیسے کرنی ہے، کوئی نابینا آ گیا ہے تو اس کو ہاتھ میں اس کو سڑک پار کیسے کرانی ہے، چھلکا پڑا ہوا ہے کیسے اٹھانا ہے، یہ ہوتی تھی باتیں تربیت کی، اور اب بھی ہوتی ہیں۔ آپ یورپ کے، امریکہ، بڑے سویلائزڈ ملک جو ہیں کہیں چلے جائیں، وہاں ماب کنٹرول میں نہیں آتا، تو یہ ملک تو ہمارا پہلے مسکین ہے۔ یہاں پہ نہ اتنے سکول کالج ہیں، نہ تربیت ہے، اور ہمارا میڈیا جو ہے وہ یہ رول ادا ہی نہیں کرتا، سوائے علامہ کے، سوائے ہمارے لاہور ٹی وی کے۔ آپ مجھے بتائیں کوئی میسیج دینے والا پرینکسٹر آپ کو جو کہ یار یہ میسیج اچھا ہے، صبر کریں، برداشت کریں، ادب کریں، کوئی بھی نہیں دیتا۔ ہماری تو خواہش ہوتی ہے، علامہ بیچارے تو ہم تو چلتے ہی اس بات پر سوچ کے ہیں کہ ہم نے جو مذاق بھی کرنا ہے اس میں بھی سبق دینا ہے، بالکل، لیکن یہ حق مجھے بتائیں، آپ لوگ اپنی ایمان سے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو ساتھ میں میسیج دیتے ہیں کی کیوں کوکا کی کیوں کوکا کی کیوں کوکا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ اور یہ پہلی بات یہ ہے کہ مرد عورتوں میں بھی چلا جائے نا، میں آج آپ کو عجیب بات بتاؤں، آپ کبھی تجربہ کیجئے گا، آپ پوچھئے گا، مشاہدہ کیجئے گا، اگر موب ہجوم عورتوں کا ہے اس میں مرد بھی چلا جائے گا تو اس کو وہ اگر کچھ نہیں کہیں گی، ہاتھا پائی نہیں کہیں گی، تو کوئی چیز دے ماریں گی، وہ نہیں کریں گی تو جملے کسیں گی۔ میرے اوپر لوگوں نے جملے خواتین نے کسے ہیں کہ علامہ دیکھو اس کی، یہ دیکھو چل کیسے رہا ہے، یہ مرنے والا ہو گیا ہے، یہ علامہ تو جو ہے یہ ابھی گرا کہ ابھی گرا، مذاق اڑاتی ہیں۔ موب ہجوم جہاں پہ ہجوم ہوگا وہاں پہ انتظامیہ سے یہ ہے کہ ہمارے ایس ایس پی صاحب ہیں، آئی جی صاحب ہیں، یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ تھوڑا، کیونکہ بات پھر آ کے انہیں پہ آ جاتی ہے کہ یار پولیس کہاں تھی، ہماری انتظامیہ کہاں چلی گئی، وزیر اعلیٰ صاحب نے، بالکل، ذمہ داری ہے نا ان کی، اسی بات کی تنخواہ ہے، ٹریننگ ہے، سارا ہے، ان سے بھی پتہ نہیں کیسے وہ غفلت ہو گئی۔ بالکل، کافی کچھ ٹک ٹاکرز سے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے، تو کچھ ٹک ٹاکرز یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہی نہیں ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بری بات ہے، کیوں نہیں انہوں ہونا نے چاہیے؟ یہ بات کی ہے، غلط بات کی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ، میں آپ کو بتاؤں انڈیا میں اس سے زیادہ بدتمیزیاں ہوتی ہیں۔ بالکل، انڈیا میں بڑے بڑے جو فلم سٹار ہیں بیچارے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں، وہاں تو مرڈر ہوئے ہیں لوگوں کے، جہاں بھی ہوئے ہیں، اور باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیے گا کہ اتنے باؤنسر ساتھ ہوتے ہیں، وہ پریکٹیکلی وہ ساتھ لوگ گارڈز، وہاں پہ لوگوں کو اتنا سیکیورٹی کا احساس ہے کہ بچے کو گاڑی میں بغیر وہ جو سیف سیٹ ہوتی ہے جس میں وہ بچے کو باندھ کے اس کو کچھ کہتے بھی ہیں، اس سیٹ ایکسٹرا سیٹ جو بچے کی لگتی ہے اس کے علاوہ بچے کو گاڑی میں نہیں بیٹھنے دیتے۔ یہاں ہمارے ہاں کوئی سگنل پہ نہیں رکتا، موٹر سائیکلوں پہ حکومت نے ٹل لگا لیا، زور لگا لیا، کوئی ہیلمٹ پہننے پہ تیار نہیں ہے۔ یہاں حالات پتلے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پہ ہر آدمی کو اپنی سیکیورٹی کے میئرز خود اختیار کرنے ہوں گے، وائز لوگوں کی طرح، عقل مند لوگوں کی طرح۔
یہ نہیں ہے کہ اچھا. اور یہ مجھے یہ جو عائشہ اکرم ہیں یا عائشہ کیا نام ہے, عائشہ بیگ جو ہیں, یہ انہوں نے ایک تو پڑھی لکھی نہیں ہے, پڑھا لکھا بندہ پھر کہیں سکول کالج اچھے اساتذہ سمجھا دیتے ہیں. مجھے ان کے ایک لفظ سے سمجھ, میں کہتا ہوں پڑھائی کو بھی چھوڑیں, پڑھے لکھ کے بھی لوگ بڑی بڑی چبلیں مارتے ہیں اور جھک مارتے ہیں اور غلط حرکتیں کرتے ہیں, کرائم کرتے ہیں. چھوڑ دیں اس بات کو بھی. اصل بات تربیت کا ہے. یار آپ لوگ تو ہمارا دیکھو, بچے تو یہ ہونا چاہیے, وہاں کوئی 10 لڑکے تو اٹھتے جو کہتے یار نہیں ہماری بہن ہے ہماری بیٹی ہے, یار کوئی ہاتھ نہ لگائے. کوئی بھی نہیں اٹھا, میں خود حیران ہوئی ہوں, یعنی اتنے لوگوں میں کوئی تو اٹھتا, کچھ لوگ تو بچاتے, لیکن میں نے سنے وہاں پہ ایک بچہ تھا وہ کر رہا تھا, وہ بچا رہا تھا, اور چھوٹا بچہ تھا. یار بات کتنی ہے, وہ ایک بچہ لگا ہوا تھا, باقی لوگ دیکھ رہے تھے صرف. دیکھو تماشا بنا دیا انہوں نے. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس میں صرف عائشہ اکرم بھی قصوروار ہے, وہ گھٹیا جو لڑکے تھے وہاں پہ غلیظ کمینے لڑکے, وہ بھی وہ جو کرمنل مائنڈڈ میں ان کو بولوں گا, وہ زیادہ ذمہ دار ہیں. قصور ان کا یہ, ان سے نیگلیجنس ہوئے یا حالات ایسٹیمیٹ نہیں ہوئے. عائشہ سے یہ غلطی ہوئی ہے, اسے اندازہ ہی نہیں تھا بیچاری کو کہ لوگ اتنے درندے, اتنے یہ وحشی ہو چکے ہیں معاشرہ, اتنے یہ اس طرح کریں گے میرے ساتھ, اس کو اندازہ اسیسمنٹ نہیں ہوئی. اور تیسرا پولیس کی وہاں پہ غیر موجودگی جو ہے وہ ایک کویسچن مارک. میں اس کویسچن مارک پہ اپنے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہمارے بزدار ہیں, میں ان کو بھی کہوں گا کہ حضور آپ بھی تھوڑا سا ان حالات سے, سیاسی حالات سے تھوڑا سا فارغ ہو کے ان پہ ویجیلنٹ رہا کریں. اور ڈی سی او صاحب, کمشنر صاحب, ایس پی صاحب, آئی جی صاحب, یہ تو بہت لرنڈ لوگ ہوتے ہیں, یہ بہت وائز لوگ ہیں, ایسے نہیں ہے. اتنی کورسز, ٹریننگ, تعلیم آپ لوگوں سے بھی یہ ہو گیا ہے کہ اگر یہاں پہ لوگ اکٹھے ہیں تو کوئی انسیڈنٹ نہ ہو جائے. اب اللہ نے کیا, بچا ہو گیا, اس کی زندگی بچ گئی, یہ ٹھیک ہے. لیکن پاکستان کی کتنی بدنامی, کتنا بڑا ظلم پاکستان پہ ہو گیا کہ لوگ اب مجھے ان ردا کو سب کو وہ یہی سمجھیں گے کہ یار یہ سارے ہی ایسے ہیں, ہم ایسے نہیں ہیں, پاکستانی اچھے ہیں, پاکستانی مہذب ہیں, پاکستانی ایک ایکسیڈنٹ کہیں ہو جائے 100 بندہ اس کو آگے بھاگتا ہے بندے کو اٹھانے کے لیے. ہماری گاڑی ایک دفعہ جا لگی مری سے آتے ہوئے, اس میں جو گاڑی آگے ہمیں, جب تک انہوں نے ہمیں وہاں سے گاڑی نکال نہیں لی, کوئی آگے نہیں بڑھا. رات کے 2 بجے بارش میں. لوگ اچھے ہیں, ہمارے پاکستان اچھا ہے, ہمارا وطن اچھا ہے, چند لوگوں کی وجہ سے بدنامی ہوتی ہے. بالکل. اور اس کے لیے آپ کو میں یہ ایک بات, میری حکومت کو میں یہ بتا رہا ہوں, آنے والی بھی, پچھلی موجودہ حکومت, کہ جب تک اس ملک میں جس طرح عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک یکساں نظام تعلیم لا رہے ہیں, ان کی اس بات کو بھی میں اپریشیٹ کروں گا. وہ جو شجر کاری کار ہے مجھے بہت پسند ہے. پیڑ درویش ہوا کرتے ہیں, سبز رکھو تو دعا دیتے ہیں. میں تو پیڑوں کو درویش کہتا ہوں, آکسیجن دیتے ہیں, یہ بہت اچھا کام ہے. لیکن خان صاحب, بزدار صاحب, جب تک اس قوم کی تربیت کا آپ بندوبست نہیں کریں گے تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.